المنقوص و احوال اعرابہ، منقوص اور اس کے اعراب کی حالتیں، الامثلہ مثالیں، فر الجانی مجرم فرار ہوا، عدل القاضی قاضی نے انصاف کیا، ناد المنادی منادی نے پکار لگائی، یندم الباغی باغی نادم ہوتا ہے، حبست الجانیہ میں نے مجرم کو قید کیا، نحترم القاضیہ ہم قاضی کا احترام کرتے ہیں، سمعت المنادیہ میں نے پکارنے والے کو سنا، یکرہ الناس الباغیہ لوگ باغی سے کراہت محسوس کرتے ہیں، نظرت الی الجانی میں نے مجرم کی طرف دیکھا، قمنا اجلالا للقاضی ہم قاضی کے لیے احتراماً کھڑے ہوئے، اصغیت الی المنادی میں نے پکارنے والے کی طرف کان لگایا، علی الباغی تدور الدوائر باغی پر مصیبتیں آتی ہیں، البحث و بحث، الکلمات و الجانی والقاضی والمنادی والباغی کلها اسماء معربات یہ سب کے سب اسماء معرب ہیں، وفی آخر کل منہا یا ان ثابتۃ مکسور ما قبلہا اور ان سب کے آخر میں یا ہے جس سے پہلے والا حرف زیر والا ہے، مکسور ہے، هذه الاسماء وما شابہها تسمى بالاسماء المنقوصۃ ان اسماء کو اور ان سے ملتے جلتے تمام اسماء کو اسماء منقوصہ کہا جاتا ہے، وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْأَسْمَاءَ جب ہم ان اسماء پر غور کرتے ہیں، وَجَدْنَاهَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَرْفُوعَةً تو ان کو پہلی قسم میں مرفوع پاتے ہیں، لِأَنَّ كُلَّ مِنْهَا يَقَعُ فَاعِلًا اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک فاعل آیا ہے، وفی القسم الثانی منصوبۃ اور دوسری قسم میں منصوب پاتے ہیں، لأن کل منہا یقع مفعولا بہ اس لیے کہ ہر ایک مفعول بہ آیا ہے، وفی القسم الثالث مجرورۃ بحرف جر اور تیسری قسم میں اس کو ہم مجرور پاتے ہیں حرف جر کی وجہ سے، ولکننا لا نرى هنا من علامات الاعراب لیکن یہاں پہ ہم کوئی اعراب کی علامات نہیں دیکھتے، سوى الفتحۃ سوائے زبر کے، التی ہی علامت النصب جو کہ نصب کی علامت ہے، فما السبب فی ظہور علامت النصب وحدہا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر صرف نصب کی علامت ظاہر ہوئی، واختفاء علامت الرفع والجر اور جو رفع اور جر کی دونوں علامتیں ہیں وہ چھپی رہیں، السبب فی ذالک ان آخر کل کلمت من هذه الکلمات یاء سبب یہ ہے کہ ان کلمات میں سے ہر کلمے کا آخر یا ہے، والیاء یخف ظہور الفتحۃ علیہا اور یا ایسا ہے کہ جس کے اوپر زبر کا جو ظہور ہے وہ آسان ہوتا ہے، خفیف ہوتا ہے، ویسقل ظہور کل من الضمۃ والکسرۃ اور پیش اور زیر کا جو ظہور ہے وہ بوجھل ہوتا ہے، ولذالک تنصب هذه الاسماء بفتحۃ ظاہرۃ اس لیے ان اسماء کو نصب دیا جاتا ہے ظاہر ہونے والی زبر کے ساتھ، وترفع وتجر بضمۃ وکسرۃ مقدرتین علی الیاء اور ان کو رفع دیا جاتا ہے اور جر دیا جاتا ہے ایک ایسی پیش اور زیر کے ساتھ جو مقدر مانی جاتی ہیں، ظاہر نہیں ہوتی۔ القواعد قواعد، المنقوص ہوا کل اسم معرب منقوص ہر وہ اسم معرب ہے، آخرہ یاء لازمۃ جس کا آخر یاء لازمہ ہے، مکسور ما قبلہا اور اس سے پہلا حرف مکسور ہے، زیر والا ہے، تقدر ضمۃ والکسرۃ پیش اور زیر کو مقدر مانا جاتا ہے، علی آخر المنقوص منقوص کے آخر پر، فی حالت رفع والجر رفع اور جر کی دونوں حالتوں میں، اما النصب البتہ جو نصب ہے، فیکون بفتحۃ ظاہرۃ علی الآخر تو اس کے لیے زبر ظاہر ہو جاتی ہے آخر کے اوپر۔ تمرینات، عین الاسماء المنقوصۃ فی العبارات الآتیۃ آنے والی عبارات میں اسماء منقوصہ کو متعین کرو، تکثر فی الریف المراعی الخصبۃ کھلی جگہ یعنی کنٹری سائیڈ میں سرسبز چراگاہیں کثرت سے ہوتی ہیں، تکثر الافاعی فی سعید مصر مصر کی بلند جگہ پر سانپ کثرت سے ہوتے ہیں، بالراعی تصلح الرعیۃ رعیت کی صلاح اور بھلائی راعی کے ساتھ ہوتی ہے، یعذر الساہی اب الناسی اذا اخطأ بھول اور چوک کرنے والے کی کا عذر قبول ہوتا ہے جب وہ خطا کرے، ولا عذر للمتمادی فی الذنب لیکن گناہ کے اندر عادی ہو جانے والے کا کوئی عذر نہیں ہوتا، الغرض السامی من الحیات زندگی کی سب سے بلند جو غرض ہے، ان تعیش سعیدا وہ یہ ہے کہ تو خوشحالی کے ساتھ زندہ رہے، لا یأمن الانسان عوادی الزمان انسان زمانے کے مصائب اور مشکلات سے امن میں نہیں رہتا۔ نموذج نمونہ، الرجل القاسی مکروہ سخت دل انسان سخت ناپسند کیا جاتا ہے، الرجل مبتدأ مرفوع بالضمۃ
القاسی نعت مرفوع بضمت مقدرۃ علی الیاء مکروہ خبر المبتداء مرفوع بضمت اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ. یصعب السفر فی الصحاری، صحراؤں میں سفر دشوار ہوتا ہے. تبلغ الطیارات المکان القاسیہ فی وقت قصیر، جہاز دور دراز کے مکان پر تھوڑے وقت میں پہنچ جاتے ہیں. الوادی خصیب، وادی سرسبز ہے. نصب المضارع بان المضمرات، فعل مضارع کا نصب ایک ایسے ان کے ساتھ جو پوشیدہ رہتا ہے. بعد لام تعلیل، لام تعلیل کے بعد. الامثلہ، مثالیں. جلستو لاستریحا، میں بیٹھا تاکہ میں آرام کروں. جلستو لان استریحا. حضرتو لیعود المریضہ، میں حاضر ہوا تاکہ مریض کی عیادت کروں. حضرتو لان اعود المریضہ. یجتہد الطالب لینجح، طالب علم محنت کرتا ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. یجتہد الطالب لان ینجح. بنیت بیتا لاسکن فیہ، میں نے گھر بنایا تاکہ اس میں سکونت اختیار کروں. بنیت بیتا لان اسکن فیہ. البحث، بحث. انظر الی الافعال المضارعۃ فی امثلۃ القسم الاول، پہلی قسم کی مثالوں میں افعال مضارع کی طرف دیکھو. تجد کل منہا مسبوقا بلام، تم پاؤ گے کہ ان میں سے ہر ایک سے پہلے ایک لام ہے. تفید ان ما بعدها علت وسبب فی حصول ما قبلها، جو کہ یہ فائدہ دیتا ہے کہ جو اس کے بعد آیا ہے وہ ایک علت ہے یا سبب ہے اس چیز کے حصول کی جو کہ اس لام سے پہلے آیا ہے. فالاستراحۃ علت وسبب فی الجلوس، جیسا کہ آرام کرنا وہ علت ہے اور سبب ہے بیٹھنے کا. وعیادۃ المریض علت فی الحضور، اور مریض کی جو عیادت ہے وہ حاضر ہونے کی علت ہے. وحلم جرا، اور اسی طرح باقی سب کو قیاس کر لو. ومن اجل ذالک تسمى هذه اللام لام التعلیل، اور اس وجہ سے اس لام کو لام تعلیل کہا جاتا ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ آخر الفعل المضارع، اور جب تم غور کرتے ہو فعل مضارع کے آخر پر. بعد هذه اللام، اس لام کے بعد. فی امثلۃ القسم الاول، پہلے قسم کی مثالوں میں. تجدہ منصوباً، تو تم ان کو منصوب پاتے ہو. فما الذی نصبہ، تو کس چیز نے اس کو نصب دیا. الذی نعرفہ ان نصب المضارع لا یکون، جو چیز ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ مضارع کا جو نصب ہے وہ نہیں ہوتا. الا باحد حروف اربعۃ، سوائے ان چار حروف میں سے کسی ایک کے. ہیا، اور وہ ہیں ان ولن و اذن و کئی، یعنی کہ یہ چار حروف ہیں. وبما انہ لا یوجد فی ہذہ الامثلۃ، اور چونکہ ان مثالوں میں نہیں پایا جاتا ناصب ظاہر، کوئی ظاہر ناصب، حرف ناصب. من ہذہ النواصب الاربعۃ، ان چار نواصب میں سے. لم یکن ہناک مفر، تو ہمارے پاس کوئی جائے فرار نہیں ہے یہاں پر. من اضمار واحد منہا فی کل مثال، کہ ہر مثال میں ہم ان میں سے کسی ایک کو چھپا ہوا جانے. فما ہوا ذالک الناصب، تو پھر وہ کون ہے وہ ناصب. الذی نضمرہ او نقدرہ، جس کو کہ ہم چھپا ہوا مانیں یا جس کی ہم تقدیر کریں. لمعرفت ذالک، تو اس کو جاننے کے لیے. ننظر الی امثلۃ القسم الثانی، ہم دوسری قسم کی مثالوں کی طرف نظر کرتے ہیں. فنجد ان هذه الافعال، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو افعال ہیں نفسها مسبوقۃ بلام التعلیل، تو ان سے پہلے لام تعلیل آیا ہے. وہ منصوبۃ بان الظاہرات، اور وہ ان کے ساتھ ان بھی آیا ہے جو کہ ظاہر ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ منصوب ہے. وہذا دلیل علی، اور یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ان ہی التی تضمر او تقدر بعد اللام، کہ یہ ان ہی ہے جس کو کہ مضمر مانا جائے یا مقدر مانا جائے لام کے بعد. فی امثلۃ القسم الاول، پہلے قسم کی مثال میں. ولما کانت ان الناصبات، اور چونکہ ان جو ناصبہ ہوتی ہے للفعل المضارع، فعل مضارع کے لیے. تظہر بعد لام التعلیل تارۃ، تو وہ لام تعلیل کے بعد ظاہر بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. وتضمر تارۃ اخرى، اور اس کو پوشیدہ بھی رکھا جاتا ہے دوسری یعنی کہ مواقع پر. کان ذالک دلیلا علی ان الاضمار فی ھذا الموضوع جائز، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو چھپانا ہے ان کا اس موقع پر وہ جائز ہے، یعنی کہ وہ واجب نہیں ہے، وہ جائز ہے. القاعدہ، قاعدہ. ینصب الفعل المضارع، فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے. بان مضمرۃ، ایک ایسے ان کے ساتھ جس کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے. جوازن، اور اس کا پوشیدہ رکھنا جائز ہے. بعد لام تعلیل، لام تعلیل کے بعد.
بعد لام الجحود، لام جحود کے بعد الامثلہ مثالیں، ما کان الصدیق لیخون صدیقہ، دوست ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ خیانت کرتا، ما کانت الطیور لتسجن فی الاقفاص، پرندے ایسے نہیں تھے کہ انہیں پنجروں میں قید کر لیا جاتا، لم یکن الشرطی لیسرقا، سپاہی ایسا نہیں تھا کہ چوری کرتا، لم اکن لارافق الاشرارا، میں ایسا نہ ہوا کہ شریروں کی رفاقت اختیار کرتا۔ البحث و بحث، انظر الی الافعال المضارعات، افعال مضارع کی طرف دیکھو، یخونا و تسجنا و یسرقا و ارافقا، فی الامثلۃ السابقۃ، پچھلی مثالوں میں، تجد کل منہا مقرورا بلام، تو ان سب کو تم پاؤ گے کہ ان کے ساتھ ایک لام ہے، لیست ہی لام التعلیل السابقہ، اور وہ لام تعلیل نہیں ہے جس کا پیچھے ذکر ہم نے پڑھا ہے، لأنها لا تفید ان ما بعدها الا تنفی حصول ما قبلها، اس لیے کہ یہ اس چیز کا فائدہ نہیں دیتی کہ جو اس کے بعد آیا ہے وہ اپنے سے پہلے والے کے حصول کی علت ہے، وانما هي لام اخرى، اور یہ ایک دوسری لام ہے، اذا تعملتها فی کل الامثلات، جب تم اس پر غور کرتے ہو ہر مثال میں، التي وردت فیها، جس میں کہ یہ وارد ہوئی ہے، وجدتها مسبوقۃ دائما، تو تم پاؤ گے کہ اس سے پہلے ہمیشہ آیا ہے، بکان المنفیت او ما تصرف منہا، یا تو کانا منفی یا جو اس سے تصریف ہوتی ہے، جس کی اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں ڈیرائیو ہوتی ہیں، ولی وقوع حاضح اللام، اور اس لام کے واقع ہونے کے، دائماً بعد نفی، ہمیشہ نفی کے بعد، سمیت لام النفی او لام الجہود، تو اس کو نام دیا جاتا ہے لام نفی یا لام جہود۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ الْأَفْعَالِ الْمُضَارِعَةِ، اور جب تم افعال مضارع کے اواخر پر غور کرو گے، بعد هذه اللام، اس لام کے بعد، فی الامثلۃ السابقۃ، پچھلی مثالوں میں، وجدتا کل منہا منصوباً، تو تم ان میں سے ہر ایک کو منصوب پاؤ گے، ولیکنک لا تجد اداۃ من ادوات النصب، لیکن تم ادوات نصب میں سے کوئی ادات نہیں پاتے ہو، التی تنصب المضارع، جو کہ مضارع کو نصب دیتا ہے، وَإِذًا لَا بُدَّ أَن يَكُونَ النَّصْبُ بِحَرْفٍ مَحْذُوفٍ، تو پھر اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نصب کو کسی حرف محذوف کی وجہ سے مانا جائے، من حروف النصب، جو کہ نصب کے حروف ہوتے ہیں ان میں سے، ولا بد من ان یکون هذا الحرف ہو، اور کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ حرف جو ہے وہ مانا جائے، المحذوف ہوا ان، کہ وہ ان ہے حرف محذوف، لان المعنى لا يستقيم بتقدیر غیرہ من النواصب، اس لیے کہ جو معنی ہے وہ سیدھا نہیں رہتا اگر اس کے علاوہ کسی دوسرے ناصب کی تقدیر مانی جائے، ولما کانت ان لا تظہر، اور چونکہ ان جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، بعد لام الجہود، لام جہود کے بعد، کانا ازمارها واجباً، تو اس کا چھپانا واجب ہوتا ہے۔ القاعدہ، قاعدہ، ینصب الفعل المضارع، فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے، بان مضمرۃ، چھپی ہوئی ان کے ساتھ، وجوباً، جس کا چھپانا واجب ہے، بعد لام الجہود، لام جہود کے بعد، بعد او کے بعد، الامثلہ مثالیں، استمع نصح الطبیب او یتم شفاؤک، ڈاکٹر کی ایڈوائس سنو یہاں تک کہ تمہاری شفا مکمل ہو جائے، تحبب الی اخوانک او تنال رضاہم، اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو یہاں تک کہ تم ان کی خوشنودی پالو، یعاقب المسیء او یعتذر، گناہگار کو سزا دی جائے گی الا یہ کہ وہ عذر پیش کرے، یحرم التلمیذ المکافأۃ او یجتہد، شاگرد کو انعام سے محروم رکھا جائے گا الا یہ کہ وہ محنت کرے۔ البحث، بحث، الکلمات یتم و تنال و یعتذر و یجتہد، فی الامثلۃ السابقۃ، پچھلی مثالوں میں، کلھا افعال مضارعات، سب کے سب افعال مضارع ہیں، وکل فعل منہا مسبوق بحرف ہوا او، اور ان میں سے ہر فعل سے پہلے ایک حرف آیا ہے جو کہ او ہے، وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، تو جب ہم پہلی دو مثالوں میں اس حرف پر غور کرتے ہیں، وجدناہ بمعنی الا، تو اس کو ہم پاتے ہیں الا کے معنی میں، لأنہ یصح ان تضع الا فی موضعہ، اس لیے کہ یہ صحیح ہوگا کہ تم الا کو اس کے موضع پر رکھو، مع استقامت المعنی المقصود، اور جو معنی مقصود ہے وہ مستقیم رہے، وہ ٹھیک رہے، فتقول استمع نصح الطبیب الی ان یتم شفاؤک، تم کہتے ہو کہ ڈاکٹر کی ایڈوائس سنو یہاں تک کہ تمہاری شفا مکمل ہو جائے، وتحبب الی اخوانک الی ان تنال رضاہم،
اور بھائیوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو یہاں تک کہ تم ان کی خوشنودی پالو۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَاهُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْآخَرَيْنِ، اور جب ہم ان کو اگلی دو مثالوں پہ اس پہ غور کرتے ہیں، وجدناہ بمعنی الا، تو اس کو ہم پاتے ہیں الا کے معنی میں، لأنه يصح ان تضع الا فی موضعه، اس لیے کہ یہ ٹھیک ہوگا کہ تم الا کو اس کے موضع میں رکھ دو، مستقامت المعنى المقصود ہے، اور یہ کہ معنی مقصود جو ہے وہ پھر بھی ٹھیک رہے۔ فتقولو یعاقب المسیء الا ان یعتذر، کہ گناہ گار کو سزا دی جاتی ہے الا یہ کہ وہ عذر پیش کرے، ویحرم التلمیذ المکافأۃ الا ان یجتہد، کہ شاگرد کو انعام سے محروم رکھا جاتا ہے الا یہ کہ وہ محنت کرے۔ وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَىٰ أَوَاخِرِ الْأَفْعَالِ الْمُضَارِعَةِ، تو اگر جب ہم غور کرتے ہیں افعال مضارع کے اواخر پر، بعد او هذه، اس او کے بعد، وجدناها منصوبة من غیر ان تكون مسبوقة بأدوات نصب ظاہرة، تو ان کو ہم پاتے ہیں کہ وہ منصوب ہیں اور ہمیں کوئی نصب کا ادوات میں سے کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی یہاں پہ ظاہر۔ وَإِذًا لَا بُدَّ يَكُونَ نَصْبُهَا بِنَاصِبٍ مُضْمَرٍ، تو پھر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم یہ مانیں کہ نصب جو ہے وہ کسی مضمر پوشیدہ ناصب کی وجہ سے ہے۔ وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ هَذَا النَّاصِبُ الْمُضْمَرُ هُوَ أَن، اور کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ جو ناصب مضمر چھپا ہوا ناصب ہے یہ ان ہی ہو، لأن المعنى لا يستقيم بتقدیر غیرها، اس لیے کہ جو معنی ہے وہ سیدھا نہیں رہتا کسی دوسرے کی تقدیر مان لینے سے، من الحروف الناصبۃ للمضارع، جو مضارع کے باقی حروف ناصبہ ہیں۔ ولما كانت ان لا تظہر قبل المضارع، اور چونکہ ان جو ہے وہ مضارع سے قبل ظاہر نہیں ہوتا، المسبوق بأو، وہ مضارع جس سے پہلے او آتا ہے، حاضی یہ والا، کانت واجبۃ الازمار، تو اس کا چھپانا واجب ہے۔ القاعدہ، قاعدہ، ینصب المضارع بان مضمرۃ، مضارع کو نصب دیا جاتا ہے ایک چھپے ہوئے ان کے ساتھ، وجوباً، جس کا چھپانا واجب ہے، بعد او، او کے بعد، التی بمعنی الا او الا، وہ جس کا معنی یا تو الا کا ہوتا ہے یا الا کا ہوتا ہے۔ اللبن، دودھ، اللبن غذاء جید، دودھ بہت اچھی غذا ہے، وہو اخف الاغذیۃ علی المعدۃ، اور وہ معدے کے اوپر بہت ہلکی غذا ہے، ولذالک کان الغذاء الوحید للاطفال، اور اس وجہ سے یہ واحد غذا ہوتی ہے بچوں کے لیے، من وقت الولادت، ولادت کے وقت سے لے کر، الی ان تصیر سن الواحد سنتن، یہاں تک کہ بچے کی عمر 1 سال ہو جائے، علی الاقل، کم سے کم، او سنتین، یا 2 سال، علی الاکثر، زیادہ سے زیادہ، وہو الغذاء الوحید ایضاً، اور اسی طرح سے یہ واحد غذا ہوتی ہے، لصغار الحیوان، چھوٹے جانوروں کے لیے، ولبعض المرضى، اور بعض مریضوں کے لیے، وکثیر من الناس یاکلون منہ، اور بہت سے لوگ اس کو کھاتے ہیں، فی الصباح، صبح کے وقت، عندما تکون المعدۃ خالیۃ، جس وقت کہ معدہ خالی ہوتا ہے، وقبل ان یاکلوا شیئا آخر، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی دوسری چیز کھائیں، وَنُحَصِّلُ اللَّبَنَ مِنَ الْغَنَمِ، اور ہم دودھ حاصل کرتے ہیں بھیڑوں سے، والمعیز، اور بکریوں سے، والبقر، اور گایوں سے، والجاموس، اور بھینسوں سے، والابل، اور اونٹ سے، وَأَحْسَنُهُ لَبَنُ الْغَنَمِ، اور ان میں سب سے جو بہتر ہے وہ بھیڑ کا دودھ ہوتا ہے، وَالْأَحْسَنُ أَنْ لَا يُشْرَبُ اللَّبَنُ إِلَّا إِذَا كَانَ خَمِيمًا، اور بہتر یہ ہے کہ دودھ نہ پیا جائے مگر یہ کہ وہ جب بالکل تازہ ہو، وَأُغْلِيَ فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ، اور اس کو صاف برتن میں ابالا جاتا ہے، ثم برودا فی مکان لا تصل الیہ الاطربۃ، اور پھر اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے ایک ایسی جگہ پہ کہ جس میں مٹی نہ پہنچ سکتی ہو، واللبن الجید، اور جو اچھا خالص دودھ ہے، اذا ترک ونفسہ ساعات، جب اس کو چھوڑا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ گھنٹوں کے لیے، تکونت علی سطحہ قشرۃ دہنیۃ، تو اس کے سطح کے اوپر بن جاتی ہے ایک جھلی، یعنی کہ دہن والی، تیل والی، تسمى القشطة، جس کو کہ ملائی کا نام دیا جاتا ہے، وہی لذیذۃ الطعم، اور وہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتی ہے، یحبها کثیر من الناس، جس کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں۔ القمح، گندم، خرج ابراہیم یومن، ابراہیم ایک دن نکلا، الی الحقول، کھیتوں کی طرف، مع والدہ، اپنے والد کے ساتھ، بقصد النزہۃ، ریفریشمنٹ کے لیے، وکان الولد مغرما بالاستفہام، اور جو لڑکا تھا وہ بہت زیادہ سوالات کر رہا تھا، عن کل ما یراہ، ہر اس چیز کے بارے میں جو وہ دیکھتا، وکان والدہ یعرف شیئا کثیرا عن النبات، اور اس کا باپ جو ہے وہ بہت زیادہ جانتا تھا نبات کے بارے میں، فاتفق ان رأى الولد حبة على وجه الارض، اتفاق یہ ہوا کہ لڑکے نے ایک دانہ دیکھا زمین کی سطح پر، فمد یدہ لیأخذها، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ اس کو پکڑ لے،
فَإِذَا هِيَ لَازِقَةٌ بِالْأَرْضِ لیکن وہ زمین کے ساتھ چپکا ہوا تھا، فَتَرَكَهَا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا، وَلَفَتَ وَالِدَهُ إِلَيْهَا اور اپنے والد کو متوجہ کیا اس کی طرف، فَقَالَ الْوَالِدُ تو والد نے کہا، هَذِهِ حَبَّةُ قَمْحٍ کہ یہ گندم کا دانہ ہے، امتصت الرطوبۃ من الارض جس نے زمین سے نمی چوسی ہے، فکبرا جسمھا تو اس کا جسم بڑا ہو گیا، و تمزقت قشرتها اور اس کا چھلکا جو ہے وہ پھٹ گیا، فخرجت منها زائدۃ اور اس سے ایک ٹہنی نکلی، نزلت فی التربۃ طلبا للغذاء جو کہ مٹی کے اندر اتر گئی غذا کی طلب میں، وَهَذِهِ هِيَ الْجِزْرُ اور یہ جڑ ہوتی ہے، فَلِذَلِكَ تَجِدُ الْحَبَّةَ لَازِقَةً بِالْأَرْضِ اور اسی وجہ سے تم پاتے ہو کہ جو دانہ ہے وہ زمین کے ساتھ چپکا ہوا ہے، وَإِذَا تَأَمَّلْتَ فِيهَا اور جب تم اس میں غور کرو گے، وَجَدْتَ زَائِدَةً أُخْرَى تو تم ایک دوسری ٹہنی بھی پاؤ گے، تَتَدَرَّجُ فِي النَّمَاءِ جو کہ رفتہ رفتہ پرورش پا رہی ہے، وَتَعْلُو كُلَّمَا كَثُرَ الْغِذَاءُ اور وہ بڑی ہوتی ہے جوں جوں غذا کی کثرت ہوتی ہے، وَتُكَوِّنُ سَاقَ النَّبَاتِ اور وہ بناتی ہے نبات کی ٹہنی، اس کا تنا، وَهُوَ الَّذِي يَحْمِلُ سُنبُلَةَ الْقَمْحِ اور یہ چیز ہے جو کہ گندم کے خوشے کو اٹھاتی ہے۔ التماس العذر عذر کا پیش کرنا، رعا مفتش مرتن ایک انسپیکٹر نے ایک دفعہ دیکھا، تلمیزن صغیرن جدن ایک بہت چھوٹے طالب علم کو، فی مکتبۃ السنۃ الاولی پہلے سال کی کلاس میں، وکان لا یعرف کیف یمسک القلم اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قلم کو کیسے پکڑا جائے، ورعا من وجہہ انہ لا یعرف شیئا من دروسہ اور اس نے اس کے چہرے سے دیکھ لیا کہ وہ اس کو اپنے اسباق میں سے کچھ بھی نہیں آتا، فسأل المفتش تو انسپیکٹر نے سوال کیا، تلمیذ ھذا السؤال اسٹوڈنٹ سے یہ سوال، ای العددین اکبر ان دونوں عدد میں سے کون سا بڑا ہے، ثلاثۃ عشر ام سبعۃ عشر 13 یا 17، فقامت تلمیذ واقفا تو وہ لڑکا کھڑا ہوا، وقال اور اس نے کہا، الثلاثۃ عشر یا سیدی کہ 13 اے بزرگ اے سید، فقال المفتش تو انسپیکٹر نے کہا، اسمع یا بنیا اے بیٹے میری بات سنو، اذا کان عندی سلتان من الذرۃ جب میرے پاس 2 ٹوکریاں ہو مکئی کی، واحدۃ فیہا ثلاثۃ عشر مترن ایک کے اندر 13 خوشے ہوں، والثانیۃ فیہا سبعۃ عشر اور دوسرے کے اندر 17 ہوں، فاذا عرضتها علیک اور وہ میں تم پر پیش کروں، فایتہما تاخذ تو تم ان دونوں میں سے کون سی لوگے، فقال آخذ سلۃ التی فیہا ثلاثۃ عشر مترن تو اس نے کہا میں وہ ٹوکری لوں گا جس میں 13 خوشے ہوں گے، فوجہ المفتش السوال الی جمیع التلاميذ تو انسپیکٹر نے وہی سوال باقی تمام طالب علموں کے سامنے پیش کیا، وقال اور کہا، احاذ التلمیذ مصیب ام مخطئ کیا یہ طالب علم جو ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، فرفع تلمیذ یدہ تو ایک سٹوڈنٹ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، وقال اور کہا، ہوا مصیب وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، فسألہ المفتش لماذا تو اس سے سوال کیا انسپیکٹر نے کہ وہ کیسے، فقال لأنہ لا يحب الذرۃ اس لیے کہ یہ ایک مکئی کو پسند ہی نہیں کرتا،